السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ سلیبس 9686 اردو اے لیول میں نصاب میں شامل ہے آپ لوگوں کے آنندی، جس کو غلام عباس نے تحریر کیا ہے۔ غلام عباس کی تحریر کردہ اس میں معاشرے کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ پہلے ہم غلام عباس کا ایک تعارف پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے امرتسر میں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1925 میں کیا۔ 1925 سے 1928 تک وہ تراجم کرتے رہے، مختلف زبانوں سے اردو میں تراجم کرتے رہے۔ 1928 سے 1937 تک انہوں نے رسالے تھے بچوں کے نسواں، تہذیب نسواں اور پھول، اس میں بحیثیت مدیر کام کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے اور اس کے بعد وہ وہاں پر کام کرنے لگ گئے۔ آل انڈیا ریڈیو کے اردو ہندی رسالے تھے آواز اور سارنگ، اس کے بھی مدیر رہے۔ اس زمانے میں کئی شاہکار افسانے تحریر کیے اور تقسیم کے بعد پاکستان آ کے ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ اس کے رسالے انہوں نے آہنگ کی ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ ملازمت کے دوران ہی وہ افسانہ نگاری کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور چند شاہکار افسانے لکھے۔ انہوں نے اردو ادب میں اردو افسانے کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ اب اردو ادب میں ان کا مقام یہ ہے کہ بحیثیت افسانہ نگار غلام عباس کا جو نام ہے وہ ایک اردو کے چند چنیدہ افسانہ نگاروں میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ انہوں نے بہت کم افسانے لکھے ہیں، لیکن جتنا بھی انہوں نے لکھا اس میں واقعیت ہے، صداقت، حقیقت پسندی ہے، اس کا وہ جوہر جھلکتا ہے اور انہوں نے کم کام کیا لیکن خوب کیا۔ تو افسانہ نگاری کی یہ جان ہوتا ہے، ان کے کردار جو ہیں وہ روزمرہ زندگی اور معاشرے کے ہی چلتے پھرتے کردار ہیں۔ اس کے بعد 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا پاکستان میں اور کراچی میں، اور وہ کراچی میں ہی مدفون ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان کے افسانے کی طرف جو کہ غلام عباس کا ہے۔ پہلے میں آپ کو افسانے کا تھوڑا سا بتاؤں گی بارے میں، اور اس کے بعد تاکہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلام عباس کے اس نمائندہ افسانے میں بظاہر طوائفوں کے قبیلے اور ان کی نئی بستی کا ذکر ہے، مگر در حقیقت سماج کے کھوکھلے نظام پر انہوں نے گہرا طنز کیا ہے۔ افسانے کا آغاز بلدیہ کے ایک اجلاس سے ہوتا ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے معززین اور انسانیت کے علم بردار اور بہت بڑے معزز گھرانوں کے سربراہ موجود ہیں، اور یہ تمام حضرات سماج میں پھیلی ہوئی عریانیت اور برہنگی کا ذمہ دار طوائفوں کو ٹھہراتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ یہ اجلاس 1 مہینے تک جاری رہتا ہے اور پھر آخر یہ طے ہوتا ہے کہ زنان بازاری کہا جاتا ہے ان کو، طوائفوں کو، پرانی اس میں جو انہوں نے یوز کیا زنان بازاری، طوائفوں کو کچھ شہر سے 6 کوس دور کھنڈرات میں منتقل کر دیا جائے۔ اب ان طوائفوں میں سے صرف 14 جو ہیں وہ 6 کوس دور جانے پہ آمادہ ہو گئیں، باقی تقریباً 500 تھیں، ان میں سے تو باقی شہر کے مختلف ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، کوئی شہر چھوڑ جاتی ہے، کوئی شریف محلوں میں آباد ہو جاتی ہے۔ تو غلام عباس نے اس نظام پر گہرا طنز کیا ہے کہ سماج میں گندگی کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں مگر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ طوائفوں کو ان کے اپنے گھروں سے نکال کے شریف محلوں کی زینت بنا دیا گیا، اور جو 14 طوائفیں تھیں جو دور گئی تھیں شہر سے رہنے، ان میں سے 6 کو ان کے چاہنے والوں نے نئے مکان بنا دیے، اور مکان بنتے ہی محفلیں دوبارہ سے آباد ہو گئیں۔ ایک محفل کا حال بتاتے ہوئے غلام عباس لکھتے ہیں کہ شام کو شامیانے کے اندر نیچے دودھ سی اجلی چاندی کا فرش کر دیا گیا تھا، گاؤ تکیے لگا دیے گئے تھے، پاندان، پیک دان، پیچو دان اور گلاب پاش رکھ دیے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ تو غلام عباس کے افسانے کے ایک ایک جملے سے سماج کے کھوکھلے پن پر بڑا طنز جھلکتا ہے۔ سماج کے معززین جو ہیں وہ فحاشی اور عریانی کی گندگی کو صاف کرتے ہیں، مگر پھر ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جو ان کی محفلیں وہ پھر سے سجنے لگتی ہیں، کیونکہ تماشبین بھی تو وہی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے پاس جانے والے معززین ہوتے ہیں۔ تو ان طوائفوں کے 6 کوس دور جنگل میں جو ٹھکانہ ہے اس میں آہستہ آہستہ تمام سہولیات ہو جاتی ہیں جو دستیاب ہونے لگتی ہیں، بجلی آ جاتی ہے، سینما بن جاتا ہے، سڑک، ریلوے، تھانہ، یتیم خانے، اسپتال، مسجد، اسکول، دکانیں، مندر، ہر چیز، اور یوں طوائفوں کا ٹھکانہ جو کبھی کھنڈر تھا اب ایک ہنستے اور پررونق شہر کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ کھنڈرات رفتہ رفتہ حسن آباد کہلاتے ہیں اور پھر آخر میں اس کا نام آنندی رکھ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسے پہلے مولوی صاحب آتے ہیں، ایسے پھر پھول والے آ جاتے ہیں، ایسے ادھر پکوان والے آ جاتے ہیں، دیکھیں جہاں شہر بستا ہے تو وہاں ہر پیشہ آتا ہے،
تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پیشے میں جا کے، ہم اس شہر میں جا کے کام نہیں کریں گے، کیونکہ لازماً وہ تو معاش کی تلاش میں آتے ہیں۔ پھر ایک بار پھر بلدیہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور مشورہ کیا جاتا ہے کہ اب ان زنان بازاریوں کو یعنی طوائفوں کو اس شہر سے بھی 12 کوس دور منتقل کر دیا جائے۔ تو افسانے کا جو پلاٹ ہے وہ انتہائی سادہ سا ہے۔ کہانی کو بالواسطہ اور علامت کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، جس میں ہمیں معاشرے کے تمام کردار ہمیں اس افسانے میں نظر آتے ہیں، اور سب سے نمایاں اور اہم کردار کس کا ہے؟ طوائفوں کا ہے۔ غلام عباس سے جہاں اس افسانے میں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک انسان کی خصلت اس سے آپ گندگی اور برائی کو نہیں ختم کر سکتے تو وہ کسی طرح بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ طریقہ بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں جس طرح طوائفوں کو اس شہر سے نکال کر، ایک ہنستے بستے شہر سے نکال کر ایک ویران جگہ پر بھیجا گیا، لیکن وہاں پر خود بخود آبادی ہونے لگی، اور پھر وہ علاقہ جو ہے ایک پر رونق شہر کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ تو اس کے جو ہے بہت سارے طریقے تھے کہ ان کو وہاں سے نکالنے کی بجائے وہ کی جاتی۔ اب ہم اس پہ تھوڑا سا تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں انسان جہاں بھی رہتا ہے نا وہاں پر وہ اس کی ایک کام یہ رکھتا ہے۔ آنندی اصل میں 1940 میں قلم بند ہوا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ اس کا کوئی مرکزی کردار نہیں ہے، تمام کردار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں کہ تمام کڑیاں اور تمام کردار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ اس کو کسی بھی مخصوص تہذیب کے دائرے میں نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف طوائفوں کا ڈرامہ ہے، اس میں عام بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جہاں کہیں بھی اقامت رکھتا ہے وہ ویسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ طوائفوں کے محلے میں پان والے بھی ہوتے ہیں، پھول بیچنے والے بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی بکتی ہیں، گھر کی تمام چیزیں بھی بکتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں نا، وہ اس سے برائی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، وہ کسی نہ کسی حوالے سے زندہ رہتی ہے، چونکہ اس کے ساتھ زندگی کے بہت سے عناصر وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے انسان جڑا رہتا ہے۔ تو بقول غلام عباس کے جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت سے لگا نہیں کھاتے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر خود برا نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو اسے برائی کی طرف لے جاتے ہیں، ماحول ہے، آس پاس کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو کہ پوری نہیں ہوتی ہے، تو بنیادی کی جنم کا باعث بنتی ہے۔ میں اس بات کو یہاں پر جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غلام عباس کی طرز تحریر سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہی انہیں پروان چڑھاتی ہے۔ اب جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ بھی اس کو برائی کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتے، بلکہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلا آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی، بلکہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ 500 طوائفیں تھیں، ان میں سے 6 کو کہا گیا کہ ان میں سے 14 گئیں رہنے کے لیے، اور ان 14 میں سے 6 کو ان کے چاہنے والوں نے، جو کہ بہت امیر کبیر معززین تھے، ان کو گھر دیے وہاں رہنے کے لیے۔ تو آپ نے برائی کو ختم تو نہیں کیا، آپ چاہتے تو آپ ان کو اپنے گھر میں بسا لیتے، آپ ان کو اپنی بیگم بنا لیتے، اور اس برائی کو آپ جڑ سے ختم کرتے۔ تو اب اس معاملے میں ان کے پاس کیا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر کا رخ نہیں کرتے، لیکن معاشی ضرورتیں ہمیں یہاں لے آتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم اس برائی کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے تو ہم اس علاقے میں آ کے رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں مذہب کے ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں وہ برائی سے آنکھیں چھڑا کے نیکی پھیلانے کے بہانے آ جاتے ہیں اس علاقے میں۔ تو اس عمر کی بہت غلام عباس نے خوبصورتی سے وضاحت کی ہے کہ کسی اور گاؤں کا مولوی تھا، ملا تھا۔ مولوی تو بہت عالم، تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے دین کی، مذہب کی، ہمارے اسلام کی، جب وہ اس کو پھیلانے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ جو گلی محلے کے ملا ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد جو ہے جس میں یہ طوائفوں کے علاقے میں وہاں امام کی ضرورت ہے، دوسرے دن صبح صبح وہ ایک جزدان میں اپنی ساری چیزیں لے کے، رحل اور پنسورے اور چھوٹے موٹے رسالے لے کے وہ آ جاتے ہیں، اور اس مسجد کی امامت انہیں باقاعدہ طور پہ سونپ دی جاتی ہے۔ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، یہ پیراگراف کی ملاحظہ فرمائیے جو کہ غلام عباس سے لکھا ہے، میں انہی کی زبان میں بتاتی ہوں کہ ملا جی جب تک بستی زیر تعمیر رہی رات کو دیہات میں رہنے گھر جانے لگے، مگر اب جب کہ انہیں 2 وقت مرغن کھانا، مرغن یعنی کہ خوب مزیدار کھانا جو ہے با افراد پہنچنے لگا، تو وہ رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بیسواؤں کے گھر سے بچے بھی مسجد میں آنے لگے، جس سے ملا جی کو روپے پیسے کی آمدن بھی ہونے لگی۔ اب یہ دیکھیں آپ، بیسوا جو کہتے ہیں طوائفوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کو پیسے بھی آنے لگ گئے۔ اب بات صرف ملا تک موقوف نہیں ہے، بلکہ بہت سارے پیشہ ور
جو لوگ ہیں پیشوں سے وابستہ لوگ، وہ ان ماتوب عورتوں کی بستی میں آباد ہو گئے، کیونکہ انہیں معاشی ضرورت تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا موچی بھی آئے گا، ہر کوئی آئے گا وہاں رہنے کے لیے۔ تو اس سے کیا 4 باتیں واضح ہوتی ہیں کہ ضرورت جو ہے وہ بدی یا نیکی نہیں دیکھتی ہے، وہ صرف ضرورت دیکھتی ہے، وہ اس کے لیے بدی کا ساتھ دینے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں۔ تو پھر نمبر 2، معاش جو ہوتا ہے، اکانومی جو ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی اخلاقیات سے آزاد ہوتی ہے۔ جہاں کسی انسان کو معاش ملے گا، جہاں کام ملے گا، وہ وہیں کا رخ کرے گا۔ نمبر 3، نظریہ ضرورت کا ساتھ دینا انسان کی مجبوری بنا رہتا ہے۔ پھر نمبر 4 بات یہ ہے کہ ضرورت کے حوالوں کے زیر اثر معاشرتی اور سماجی اقدار جنم لیتی ہیں ضرورت کے حوالے سے، اور اسی میں پھر پنپتی بھی ہیں، اسی میں پروان چڑھتی ہیں۔ تو آنندی کے مطالعے سے اس امر کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ مذہب اور تعلیم برائی کے دائرے میں نہیں آتے، ان کا اپنا دائرہ ہوتا ہے، ہر باشعور کو خود ان کے دائرے میں آنا ہوتا ہے۔ مذہب انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں جب وہ ہر طرح سے بیزار ہو جاتا ہے دنیا سے، تو وہ اللہ تعالیٰ انسان اسی کا سہارا لیتا ہے۔ تو مایوسی کے عالم میں مذہب انسان کی امید بن جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تعلیم کے بغیر اس کے لیے ترقی کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ تعلیم کے حوالے سے ہی باعزت معاش کر سکتا ہے۔ تو اس افسانے کے مطالعے سے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ فطرت انسانوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، یہ بھی ایک انسان اپنے بھائی بندوں کے حوالے سے جینا چاہتا ہے، انسان دوسرے انسانوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اور انسان دوسرے انسانوں کو اپنی غرض کے اثر اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو غرض ہوتی ہے جڑے رہنے کی۔ تو طوائفوں کو علاقہ بدر کر دیا گیا، ان کا یہ نظریہ تھا، یہ کہہ دیا گیا کہ وہ گندگی پھیلاتی ہیں، اصولاً ان سے سماجی ناطہ ختم کر دینا چاہیے تھا نا، آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں، آپ ان کو آباد کرنا چھوڑ دیں، آپ ان کو جگہ دینا چھوڑ دیں، ان کو بولیں کہ نہیں بھائی آپ کوئی اور ذریعہ معاش اپنائیں، ان کو آپ روزگار کی سہولت فراہم کریں، اور اس کی بجائے آپ ان کو کہیں کہ آپ ان کو اکھاڑ کے پھینک دو اور کہیں اور آپ ڈال دو۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے علاقے کی رونق بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بدی زندگی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، تو یہ طریقہ درست نہیں تھا، لیکن ان کو اپنے گھر میں بسانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن جنس اور موج میلہ کے حوالے سے ہر کوئی ان کی قربت کے لیے تیار رہتا تھا، ان لوگوں کی خدمت کے لیے زندگی کے متعلقہ خدمتگار بھی موجود ہوتے تھے۔ اب موج مستی میں سب کچھ بھلا دیتے تھے۔ مثلاً غلام عباس کا یہ جملہ ملاحظہ ہو کہ عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہیں ہوتا اور رات بیت جاتی۔ تو آنندی کا مطالعہ اس امر کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ زندگی، اس کی اقدار اور اس کے حوالے، اس کو کسی طرح سے بھی آپ محدود نہیں کر سکتے، نہ یہ حوالے محدود ہوتے ہیں۔ بستی کے خوشگوار لوگ ایک ڈگر پر چل رہے تھے، علاقے کے لوگوں کو یہ اچھا نہ لگا کہ ان کی بہو بیٹیوں پر برے اثرات مرتب ہوں گے، تو ان بیسواؤں کے پیشہ بد سے اپنی نسل کو بچانے کے لیے انہیں علاقے سے نکال دیا گیا۔ دیکھیں ان کی زندگی بری تھی یا صحیح، ان کی اپنی اختیار تھی، ان کے اپنے رویے تھے، ان کے عیش و مستی کے حوالے سے ان کے اپنے حوالے تھے، اور وہ جو ہے علاقے کے معزز لوگوں کی بات جو ہے لا حاصل ثابت ہوئی، لوگ پھر بھی ان کے ساتھ جا کے جڑے۔ اختیار اور رویے انسانی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو آنندی میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ حوالے اور اختیار محدود نہیں ہوئے، بلکہ اپنی توانائی کے ساتھ جاری رہے۔ تو سلیوشن کیا ہونا چاہیے تھا، وہ تو آپ کو غلام عباس کے ناول کے مطالعے سے، افسانے کے مطالعے سے ہی پتہ چل جائے گی۔ لیکن آنندی کا سب سے کامیاب پہلو یہ کہ غلام عباس نے اس افسانے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زندگی کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، یہ حرکت اور روانی سے بھرپور ہے، نشیب و فراز سے گزرنا پسند کرتی ہے، دکھ کے لمحات اس کی موت کا باعث نہیں بنتے۔ علاقے سے نکلتے ہوئے وہاں کی عورتیں پشیمان نہیں ہوتی ہیں، وہ شرمندہ نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے کام پہ قائم رہتی ہیں، جیسی تھی انہوں نے اپنی زندگی کو روا دوا رکھا، اور ان 500 میں سے 14 طائفوں نے علاقوں سے دور عیش و مستی کا سامان پیدا کر دیا۔ باقی نے کیا سوچ کے رکھا تھا کہ یا تو وہ اس شہر کے ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنا لیں گی، یا پارسائی کا روپ دھار کے، نیکی کا روپ دھار کے وہ شہر کے شریف محلوں کے کونے خدروں میں چھپ کر زندگی گزاریں گی۔ تو آنندی کا یہ پہلو بھی بڑا جاندار ہے کہ انسان جس چیز کو برائی سمجھتا ہے نا، چاہے وہ خود اس میں ملوث ہو، وہ اپنے علاقے میں نہیں پسند کرتا، اس کو علاقے سے نکال دینے کی فکر ہوتی ہے۔ تو بیسواؤں کے علاقے میں ہر پیشے سے متعلق لوگ چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ملا جی کے بغیر بھی ان کی نہیں بنی، وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کے وہاں چلے گئے، پھر مرغن غذاؤں کے اسیر ہو گئے۔
تو اب آنندی کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تقریروں سے آراستہ ہے. ان تقریروں کے تناظر میں آپ علاقے کے لوگوں کی ذہنی سطح کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تقریریں ان کی ذہنیت کھولتی ہے، لوگوں کے نظریات کھل کر سامنے آتے ہیں، اور یہ تقریریں ہمارے مختلف طبقات کے سوچ کی نمائندہ ہیں اور ہمیں ان کے عمومی رویوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو اس سے یہ بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر باحیا پیدا ہوا ہے، اس سے بے حیائی اور فحاشی برداشت نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے اپنے حوالے سے نہیں، اپنا خاندان، اپنے گھر والوں کی، اپنے سے متعلقہ لوگوں کی اس کو فکر ہوتی ہے. یعنی کہ مجموعی طور پر وہ اپنا دامن بچاتا ہے، چاہے وہ اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث نہ ہو، اور اس سے انسان کی خود غرضی سامنے آتی ہے. پھر ایک رویہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ انسان اپنا دامن جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے، وہ اپنے دامن تک آگ نہیں پہنچنے دیتا، وہ برائی کے خاتمے کا متمنی ہے، برائی کی مخالفت کرتا ہے لیکن اس کا مہرہ نہیں بنتا. وہ دوسروں کو استعمال کر دیتا ہے کہ کام بھی ہو جائے اور کسی حوالے سے اس کا نام نہ آئے، تاکہ اس برائی سے منسلکہ جو عناصر ہیں وہ اس پہ کسی قسم کا الزام نہ رکھیں. تو آنندی میں ہمیں بہت سارے کردار نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کرداروں کا ایک ہجوم ہے، لیکن کسی بھی کردار کو آپ افسانے سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہر کردار دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اس سے افسانے کے تاثر میں کمی آ جائے گی. ہر کردار علیحدہ حیثیت کا حامل ہو کر بھی دوسرے کردار سے جڑا ہوا ہے، یہ اور بلکہ اپنے ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے. یہ غلام عباس کی تحریر کی سب سے اچھی خوبی ہے. ہر کردار افسانے کے پلاٹ کے بہاؤ میں بہتا ہے، روانی میں، اور اپنا اچھا خاصا حصہ ڈالتا ہے، اور محدود پرفارمنس ہے. سب کردار تھوڑے تھوڑے اس کے لیے آئیں، لیکن ہر کردار کی سماجی، نفسیاتی اور معاشی حیثیت کا ہمیں اندازہ ضرور ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے آنندی رہ گیا تھا یہ لیولز کی اس میں، اور میں نے یہ پیش کیا ہے. آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کمنٹ میں جا کے لکھیں کہ مس ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ ہمیں سمجھا دیں. اس ویڈیو کو لائک ضرور آپ کو کرنا ہے. آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، ویوز بہت سارے ہوتے ہیں، لائک نہیں کرتا کوئی. اکثر لوگ نہیں کرتے، لائک نہیں کرتا، اکثر لوگ نہیں کرتے، لائک کا بٹن دبانا بھول جاتے ہیں، حالانکہ متواتر دیکھ رہے ہیں. اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو. تو اردو کے حوالے سے صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور اس سال ضرورت ہے، آپ سبسکرائب کریں گے، آپ دوسروں کو ریکمنڈ کر دیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے ضرورت مند تک پہنچے جس کو واقعی کوچنگ کی بہت ضرورت ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہوں. میں نے ایک بچی کو آج میں نے اس کے نوٹس بھیجے، اور اس بچی کو میں نے ویڈیو ابھی میں بھیجوں گی، میں نے نوٹس بھیجے اور اس کا اتنا اچھا میرے پاس میسیج آیا تھینک یو کا. اور بس یہ ہے کہ آپ بھی اس کو جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھاتے رہیے. اللہ حافظ.